ناظرین السلام علیکم۔ مذہب کا معاملہ بہت حساس ہے اور اس حوالے سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان چونکہ یہاں پر سپریم لا قرآن و سنت ہے، اس لیے وہ فیکٹرز بھی کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں جب بھی کسی کیس کا فیصلہ کرنا ہو۔ مذہب کے معاملات میں جو ہے وہ اس کی کیس کی پروسیڈنگ کے حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ مہیا کی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے جو آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا عدالتی نظام سب کے سامنے ہے، تو کوئی کمنٹس کیے بغیر یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ مذہب سے متعلقہ مقدمات کی تفتیش کے حوالے سے سپریم کورٹ نے نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے۔ اس درخواست کے ذریعے درخواست گزار پولیس تھانہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں مجموعہ تعزیزات پاکستان کی دفعات 295A، 295B اور 295C کے تحت درج شدہ FIR نمبر 61 مورخہ 13 فروری 2021 سے بننے والے مقدمے میں بعد از گرفتاری ضمانت چاہتا ہے۔ دفعہ 295A اس جرم کے بارے میں ہے جو دانستہ اور بدنیتی کے ساتھ شہریوں کے کسی طبقے کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرے، اس طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کرے یا اس کی کوشش کرے۔ دفعہ 295B قرآن مجید کے کسی نسخے کی قصداً توہین، اسے نقصان پہنچانے یا بے حرمتی کرنے کو جرم قرار دیتی ہے، اور دفعہ 295C حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام کی توہین کو جرم قرار دیتی ہے۔ 295A کے جرم پر 10 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اور 295B عمر قید کی سزا مقرر کرتی ہے، جبکہ 295C سزائے موت مقرر کرتی ہے۔ اس مقدمے کی بنیاد بننے والے واقعے کی اطلاع پولیس کو 13 فروری 2021 کو رات 11:20 پر دی گئی اور FIR رات 11:30 پر درج کی گئی۔ شکایت کنندہ نے، جو خواجہ رفیق شہید انٹرمیڈیٹ کالج واقعہ والٹر روڈ لاہور کا طالب علم ہے، قرار دیا کہ وہ 3 دیگر طلبہ اپنے چار دوست کے ساتھ ماڈل ٹاؤن پارک آیا ہوا تھا، جہاں درخواست گزار اپنے ایک دوست کے ساتھ، جو کہ دونوں مسیح تھے، تبلیغ اور گستاخانہ باتیں کر رہے تھے۔ 1 اپریل 2021 کو درخواست گزار کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد سے وہ مسلسل قید میں رہا ہے۔ اس کی درخواست ضمانت فاضل سیشن جج اور فاضل جج ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ دونوں فاضل ججز نے ضمانت مسترد اس لیے کی کہ انہیں FIR کے مندرجات اور 4 دوستوں کے بیانات پر مکمل اعتماد تھا۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے کہ FIR ایک کتابچے زندگی کا پانی کا حوالہ دیتی ہے جس میں کوئی گستاخانہ مواد نہیں ہے۔ FIR کا اندراج 8 گھنٹوں کی بلا جواز تاخیر کے بعد ہوا، حالانکہ ماڈل ٹاؤن تھانہ پارک کے قریب واقع ہے۔ 4 دوستوں نے، جن میں ہر ایک کے پاس موبائل فون وقوع کو، جو کہ تقریباً 30 منٹ تک جاری رہا، ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ 4 دوستوں نے ظاہر نہیں کیا کہ ان 30 منٹوں میں ان کی جانب سے کیا کہا گیا تھا، اور یہ کہ ناقابل یقین ہے کہ وہ کسی کو 30 منٹ تک گستاخانہ باتیں کرنے دیں اور آرام سے ایک طرف کھڑے ہو کر چپ چاپ سنتے رہیں۔ پارک کا انتظام ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے پاس ہے، جس نے پارک کے لیے دن رات مسلسل محافظین کا بندوبست کیا ہوا، لیکن نہ تو کسی محافظ نے، نہ ہی پارک میں آنے والے کسی اور شخص نے شکایت کی اور نہ اپنے بیانات ریکارڈ کرائے۔ اور 2 مسیح نرے ہم احمق ہوں گے اگر انہیں 4 نوجوانوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، 4 نوجوان مسلمانوں کے سامنے وہ کچھ کہا جس کا ان پر الزام لگایا گیا ہے، وہ بھی ایسے پارک میں جہاں تمام نہ سے ہی زیادہ تر لوگ مسلمان ہوں۔ یہ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے۔ فاضل ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب APG ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پولیس رپورٹ یعنی چلان جمع کرا چکی ہے، فرد جرم عائد کر دی گئی اور ٹرائل کورٹ نے 5 گواہوں کے بیانات تحریر کر لی ہیں اور استغاثہ کے 5 گواہوں کی گواہی باقی ہے۔
اس لیے اس مرحلے پر ملزم کو ضمانت کی رخصت عطا کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایف آئی آر کے مندرجات اور 4 دوستوں کے بیانات کی روح سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ملزم نے ان جرائم کا ارتکاب کیا جن کی فرد جرم اس پر عائد کی گئی ہے۔ اب عدالت حضور کے کومنٹس۔ ہم نے مقدمے کے فریقین کے وکلاء کے دلائل سنے اور ریکارڈ پر موجود دستاویزات کے علاوہ فاضل اے پی جے کی جانب سے پیش کی گئی دستاویزات کا جائزہ لیا۔ مقدمے کی تفتیش پولیس کے سپرڈنٹ ایس پی نے کی۔ ہمارے پوچھنے پر فاضل اے پی جی اور ایس پی نے بتایا کہ ایف آئی آر میں مذکور کتاب زندگی کا پانی میں کوئی توہین آمیز مواد نہیں ہے۔ پھر ہم نے معلوم کیا کہ کیا گرفتاری کے وقت یا بعد میں جرم ثابت کرنے والا کوئی مواد درخواست گزار سے برآمد کیا گیا، اور ہمیں بتایا گیا کہ ایسا کوئی مواد برآمد نہیں کیا گیا۔ ایس پی نے ہمیں بتایا کہ پارک کا اس کالج سے فاصلہ جہاں یہ 4 دوست پڑھتے ہیں اور جہاں سے یہ اس پارک میں آئے تھے تقریباً 10 کلومیٹر ہے، لیکن ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں ہے جو یہ دکھائے کہ یہ وہاں کیوں گئے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ درخواست گزار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں خاک روب کے طور پر ملازم ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے لکھا، ہم نے ایف آئی آر بھی پڑھی اور چلان بھی، جس میں ایف آئی آر ہی کی باتیں دہرائی گئی ہیں اور اس میں کوئی اضافی ثبوت نہیں ہے جس سے ملزم کا جرم ثابت ہوتا ہو۔ فرد جرم 5 اپریل 2022 کو فاضل ایڈیشنل سیشنز جج نے عائد کی، جسے یہاں نقل کیا جا رہا ہے کہ تم ملزم نے اپنے شریک ملزم ایوب مسیح اشتہاری مجرم کے ساتھ مل کر 13 فروری 2021 کو 4:35 پر ماڈل ٹاؤن پارک لاہور میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور توہین امیز کلمات کہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام کی توہین کی۔ پس تم ملزم سلامت مسیح اور تمہارے شریک ملزم ایوب مسیح جو تب سے اشتہاری مجرم ہے نے زیر دفعہ 295 295 بی اور 295 سی مجموعہ تعزیزات پاکستان جرم کیا جو اس عدالت کے اختیار میں آتا ہے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ تم ملزم سلامت مسیح پر اس عدالت میں مذکورہ بالا فرد جرم کی روح سے مقدمہ چلایا جائے۔ فرد جرم کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں متعدد بنیادی خامیاں ہیں۔ اس میں فرد جرم عائد کرنے کے متعلق کئی اہم مقررہ شرائط پوری نہیں کی گئی۔ ضروری ہے کہ فرد جرم میں جرم کی مختصر توضیح ہو اور ساتھ ہی ان حالات کا مختصر ذکر ہو جن سے وہ جرم تشکیل پاتا ہے۔ فرد جرم میں جس طرح وہ عائد کی گئی یا 3 جرائم کو ملا کر ایک جرم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہر جرم کے الگ الگ عناصر ہیں لیکن فرد جرم ایسا نہیں کہتی۔ ضروری ہے کہ فرد جرم ملزم کو اس کے خلاف مقدمے سے پوری طرح آگاہی دے جس کا اس نے جواب دینا ہے، اور اس کا اس قابل ہونا ضروری ہے کہ وہ اس جرم کے خلاف دفاع کر سکے جس کا اس پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے خلاف قرآن مجید کی بے حرمتی کا الزام عائد نہیں کیا گیا تھا، نہ تو ایف آئی آر میں اور نہ ہی چلان میں، لیکن پھر بھی اس پر دفعہ 295 بی کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔ ناظرین، درخواست گزار کے خلاف استغاثہ کا مقدمہ 4 دوستوں کے بیانات پر مبنی ہے۔ ہم نے ان کی گواہی کا جائزہ لیا جو اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ وہ درخواست گزار کے شریک ملزم نے کتاب زندگی کا پانی پیش کی اور دونوں ملزمان نے قصداً مسیحیت کی تبلیغ شروع کی۔ مسیحیت کی تبلیغ کوئی جرم نہیں ہے، نہ ہی اسے جرم بنایا جا سکتا کیونکہ مذہب پر عقیدہ رکھنا، عمل کرنا اور اس کی تبلیغ بنیادی حق ہے۔ وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دونوں ملزمان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی حیثیت پر بات کی اور اس کا موازنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور ذومینی جملہ کہا اور پھر قرآن مجید اور بائبل کے متعلق بات کی۔ آنریبل سپریم کورٹ نے لکھا ہے جی ہم مبینہ توہین امیز الزامات نہیں دہرا رہے کیونکہ اس سے گریز ضروری ہے اور اس لیے بھی کہ وہ غیر ضروری اذیت اور اشتعال کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھا ہے جی۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ بدقسمتی سے ایسے مقدمات کی بہت تشہیر ہوتی ہے جس کا غلط اثر ہوتا ہے اور اس سے منصفانہ سماعت کا حق بھی متاثر ہوتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ اور سنسنی خیز نشر و اشاعت کے ذریعے بار بار وہ کچھ دہرایا جاتا ہے جو مبینہ طور پر ملزم نے کہا یا کیا ہوتا ہے، جبکہ اسے دہرانے والے شاید خود وہی جرم کر رہے ہوں۔ مذہب سے متعلق جرائم بہت سنگین ہے اور دفعہ 295 سی کے جرم پر صرف موت کی سزا مقرر ہے، اس لیے تمام متعلقہ افراد پر یہ یقینی بنانا لازم ہے کہ عدل کے نفاذ میں کوئی بے انصافی نہ ہو جائے۔ عدالتوں نے اس حقیقت کا نوٹس لیا کہ کئی بار حساب برابر کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگائے گئے اور مذموم مقاصد کے لیے یا غلط محرکات کی وجہ سے مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ناظرین،
آنریبل سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ فوجداری نظام کے تبدیل ہونے اور اسلامی اصولوں پر قائم ہونے سے قبل انسانی زندگی اور بدن پر اثر انداز ہونے والے جرائم کو ریاست کے خلاف جرائم تصور کیا جاتا تھا۔ اب ان جرائم کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسے جرائم ہیں جن سے متاثرہ افراد یا ان کے ورثاء کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس عدالت کی شریعت ایپلیٹ بینچ کے ایک 5 رکنی بینچ نے اس تبدیلی کی توضیح یوں کی ہے، اب حوالہ دیا گیا جی، اسلامی احکام کی روح سے متاثرہ فرد یا اس کے ورثاء کا ابتدا سے آخر تک پورے معاملے پر بشمول اور مجرم کے مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ چاہیں تو اس کی اطلاع نہ دیں، وہ چاہیں تو مجرم کے خلاف استغاثہ نہ کریں، وہ چاہیں تو اپنی آزادانہ مرضی سے استغاثہ چھوڑ دیں، وہ چاہیں تو مجرم کو کسی بھی مرحلے پر سزا کی تنفیذ سے قبل معاف کر دیں۔ جرم اور مجرم کی معافی کے لیے جو ہے وہ ناظرین، یہ یہاں پر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو شریعت بینچ کی ایپلیٹ شریعت بینچ کی جو ہمیں دی ہے ججمنٹ دی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، اسلامی احکام کی روح سے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کہا گیا ہے کہ اس میں انوالومنٹ اب خاندان کی بھی ہے۔ یہاں پر ریفرنس بھی دیے گئے ہیں مختلف جو ہیں۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ صلح کر سکتے ہیں خاندان والے، وہ مجرم سے قصاص لے سکتے ہیں، ریاست کا رکاوٹ نہیں بن سکتی، لیکن اپنی حد تک بھرپور کوشش کرتی کہ ان کا مقصد پورا ہونے اور ان کے حقوق کے مناسب استعمال میں ان کی معاونت کرے۔ ناظرین، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھا ہے کہ جی مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کی دفعہ 345 اور دوسرے جدول میں بھی ترمیم کر کے قتل کے علاوہ زخم کی بہت سی اقسام کو قابل صلح بنایا گیا۔ تاہم مذہب سے متعلق جرائم میں کوئی بھی جرم قابل صلح نہیں ہے سوائے کسی شخص کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے نسبتاً معمولی جرم کے، جس پر زیادہ سے زیادہ 3 سال تک قید کی سزا ہے۔ ناظرین، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ مذہب کے متعلق جرائم کے بارے میں ریاست کی حیثیت غالب ہے اور ان جرائم پر استغاثے کے لیے ریاست ذمہ دار ہے۔ ایسے مقدمات میں جب نجی شکایت کنندہ بہت ہی زیادہ دلچسپی لے تو اس سے اس کے قابل اعتبار ہونے پر شک ہو سکتا ہے اور یہ فساد یا کسی غلط محرک کی علامت ہو سکتی ہے۔ تاہم چند ایک مقدمات میں دیکھا گیا کہ شکایت کنندگان بڑا جتھا بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو استغاثہ اور عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ مقدمے میں شکایت کنندہ جو ایک طالب علم ہے لاہور سے اسلام آباد اس مقصد کے لیے آیا کہ ضمانت کی مخالفت کرے۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس معاملے کی پیروی کے لیے ریاست اور قانونی افسران موجود تھے، اور جب ہم فاضل اے پی جی اور ایس پی سے سوالات پوچھ رہے تھے تو شکایت کنندہ اور اس کے وکیل اے پی جی اور ایس پی کو جوابات فراہم کر رہے تھے۔ ناظرین، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان لکھتی ہے کہ اپنے فیصلے میں کہ درخواست گزار تقریباً 1.5 سال سے قید میں، اور اس ساری مدت میں جیسا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لکھتی ہے کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اس سے کوئی ایسا مواد برآمد نہیں کیا گیا جس سے اس کا جرم ثابت کیا جا سکے۔ ایس پی اور فاضل اے پی جی کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کا موبائل فون بھی چیک کیا گیا اور لیکن اس سے بھی کچھ ایسا مواد نہیں ملا جس سے جرم کو ثابت کیا جا سکے، نہ ہی ایسا مواد ملا جس سے اندازہ ہو کہ درخواست گزار کا رجحان اس فعل کی طرف تھا جس کا اس پر الزام لگایا گیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی آبزرویشن میں اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ ایف آئی آر اور چلان کے مطابق درخواست گزار تبلیغ کر رہا تھا، لیکن اس بات کی تائید کے لیے کوئی مواد نہیں ہے، اور اس بات کا وزن کم ہو جاتا ہے جب اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ درخواست گزار کوئی مبلغ نہیں بلکہ ایک عام خاکروب ہے۔ استغاثہ کا پورا مقدمہ 4 دوستوں کی گواہی پر قائم ہے، تاہم ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ان کی گواہی کی تائید ہو سکے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تائید کا ہونا ضروری ہے؟ ناظرین، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں تائید کی کوربریشن کی بات کرتی ہے کہ تائید سے مراد تقویت اور تصدیق ہے، اور تائیدی ثبوت اس ثبوت سے الگ ہوتا ہے جس کو وہ تقویت دیتا ہے۔ تائید سے عدالتی فیصلوں میں غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اور یہ عقل کا تقاضا ہے کہ تائید کا مقصد مجرم کی سزا یقینی بنانا اور بے گناہ کو سزا سے بچانا ہے، تاہم تائیدی ثبوت کسی بے اعتبار گواہ یا ثبوت کو باعتبار نہیں بنا دیتا۔ اس مقدمے میں درخواست گزار کے خلاف صرف 4 دوستوں کی گواہی ہے۔ ہمیں جرائم کی سنگینی کی بات ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ بھی کہ دفعہ 295 کے جرم کے لیے مقرر کی گئی سزا صرف سزائے موت ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ ان کے بیانات کو جو اس مرحلے پر غیر یقینی نظر آتے ہیں دوسرے ثبوتوں سے تائید ملے جو واقعاتی، دستاویزی
اور سائنسی ہو سکتے ہیں۔ اسلامی اصول بھی اس بعض حالات میں گواہی کے لیے تائید کے ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابو عیسیٰ الترمذی سنن کتاب 11 حدیث 1180، ابو بکر السرخسی 1009 1090، المبسوط دارالکتب العلمیہ بیروت 1997 کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ناظرین، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان لکھتی ہے کہ ملزم کے بنیادی حقوق متعلقہ بامنصفانہ سماعت اور قانونی طریقہ کی ضمانت ضروری ہے، بالخصوص ان مقدمات میں جن میں سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ ایسی مسائل موجود ہے کہ اشتعال دلانے والوں نے جذبات مشتعل اور برانگیختہ کر دیے اور ہجوم اکٹھا کر کے اسے بھارا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، جس نے ملزم کو زخمی کیا اور یہاں تک کہ قتل بھی کر دیا۔ قبل اس کے کہ اسے عدالت مجرم قرار دیتی، خواہ عدالت کسی شخص کو مجرم قرار دے کر اسے سزا سنائے، تب بھی سزا کا نفاذ اگر کسی ایسے فرد نے کیا جسے اس کے لیے اختیار نہیں تھا تو اسلامی اصولوں کے مطابق ایسا شخص افتیات یعنی ریاست کا حق ضائع کرنے کے لیے ذمہ دار ٹھہرتا ہے، جس پر اسے سزا دی جائے گی۔ یعنی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا جب ریاست اپنا رول ادا کر رہی ہو۔ لیکن یہاں پر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس بات پہ میں کومنٹس کرنا چاہوں گا کہ جب ریاست اپنا کام پورا نہ کر رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں کیا ہوا تھا کہ ایک سٹنگ گورنر ایک خاتون کے پاس جا کر جس کے اوپر توہین رسالت کا اس کے اوپر الزام لگا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے اسے مل کر اسے کہا کہ جناب یہ جو قانون بنا ہوا ہے 295C یہ کالا قانون ہے۔ تو اب وہاں پر ریاست نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ سٹنگ گورنر تھا، اور اس کا الٹیمیٹلی یہ رزلٹ نکلا کہ ریاست اپنی ذمہ داری سے فیل ہوئی، تو اسی کے گارڈ نے اس سٹنگ گورنر کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پر اگر عوام کو جتھا بننے سے، عوام کو قانون اپنے سے ہاتھ میں لینے سے روکنا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ناظرین، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلامی اصول مذہب کے متعلق جرائم کو خدا کے خلاف جرائم قرار دیا ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ فقہا کی اصطلاح میں جو انہیں حدود میں شمار کرتے ہیں یہ خدا کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں۔ حد کے جرم میں کسی ملزم کا جرم ثابت کرنے کے لیے اسلامی اصولوں کی روح سے ثبوت کا سخت ترین یا بہترین معیار مقرر کیا گیا اور کوئی شبہ ملزم کو بری کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور مستند حدیث میں، جس کی روایت کئی صحابہ نے کی، آیا ہے شبہات کی موجودگی میں سزاؤں سے گریز کرو، یعنی جہاں پہ شبہ ہو جائے۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اصول کو ان الفاظ میں دہرایا: سزاؤں سے گریز کرو جس حد تک تم کر سکتے ہو۔ اس عدالت نے دفعہ 295C کے ایک مقدمے میں اس اصول کو ان الفاظ میں تسلیم کیا ہے: یہاں اس بات کا تذکرہ بے جا نہیں ہوگا کہ یہ اصول شک کا فائدہ اسلامی قانون میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قاضی کسی مجرم کو چھوڑنے کی غلطی کرے تو یہ کسی بے گناہ کو سزا دینے کی غلطی سے بہتر ہے۔ یہ ریفرنس جناب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے، اور اس کے لیے یہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا ہے ایک کیس کا جو کہ ایوب مسیح بنام ریاست PLD 2002 سپریم کورٹ 1048 میں قرار دے چکی ہے۔ ناظرین، یہ میکل یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر وائل بی ہلاک 1995 نے بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ رہی ہے: حدود جرائم پر سخت سزاؤں کا مقصد لوگوں کو ان کے ارتکاب سے باز رکھنا تھا، اس لیے عملاً ان کا نفاذ کم ہی کیا گیا۔ ان کے ارتکاب پر اس دنیا میں سزا نہ ہونے کی صورت میں مجرم ابدی جہنم میں جا گرتا۔ ما بعد الموت زندگی کا ایسا تصور جس کے نتیجے میں اخلاقی ذمہ داری
کا احساس نفسیات میں راسخ ہو جاتا ہے۔ حدود کے اطلاق میں بہت زیادہ احتیاط کا ماخذ یہ قاعدہ تھا جو ایک حدیث سے نکلا تھا کہ معمولی ترین شبے کی موجودگی میں بھی ان سے گریز ضروری ہے۔ ناظرین، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان لکھتی ہے اپنے فیصلے میں کہ اسلامی قانون کے اصولوں کی پابندی، منصفانہ سماعت اور قانونی طریقے کے بنیادی حقوق کا اطلاق، جن کی ضمانت آئین میں دی گئی اور معقول طریقے پر عمل پیرا ہونا، تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ مذہب سے متعلق جرائم میں کسی بے گناہ کو غلطی سے سزا نہ ملے۔ ان سارے امور کا تقاضا ہے کہ جب صرف گواہوں کی غیر یقینی گواہی ہو تو اس کے ساتھ تائیدی ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات پارسائی کا جذبہ، اخلاقی جوش یا اشتعال بھی فوجداری مقدمات میں عمومی معیار ثبوت یعنی معقول شبہ سے بالاتر کو دھندلا کر دیتا ہے اور اس تغاصہ کو ایک پہلے سے طے شدہ ہدف کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا، ناظرین، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان لکھتی ہے، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو درخواست گزار ہے یعنی ملزم ہے، اس کا پیشہ عوامی مقامات کی صفائی ہے جو قابل تحسین ہے۔ مذہب اسلام ذہن، بدن اور ماحول کی صفائی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کا کہنا ہے کہ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ ناظرین کرام، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ کہ مذہب کے حوالے سے جو مقدمات ہوں ان کی تفتیش کیسے کی جائے، ایک گائیڈ لائن مہیا کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت سے مقامات پر جو ہے وہ ریفرنسز اس فیصلے میں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیے ہیں۔ ناظرین کرام، اس لیے شک کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جاتی۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشاہدہ کیا کہ آپ خود گھر کے معمولی کام کیا کرتے تھے۔ پہلے خلیفہ راشد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی نابینا خاتون کے گھر جا کر اس کا کوڑا کرکٹ اور گندگی صاف کرتے تھے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا مقدمے کے اختتام سے قبل درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کیا جانا چاہیے۔ یہ ہیں مقدمے کے حقائق اور ریکارڈ پر موجود ثبوت جنہوں نے ہمیں اس درخواست ضمانت کا فیصلہ کرنے میں مدد دی ہے۔ 4 دوست اپنے کالج سے پارک میں آئے جو ان کے کالج سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے اتنی دور واقع پارک کو کیوں چنا یا یہ کہ وہ کالج سے وہاں کیسے پہنچے۔ اہم بات یہ ہے کہ پارک میں موجود دوسرے لوگوں یا پارک میں تعینات محافظین نے درخواست گزار پر الزام کے لیے انگلی نہیں اٹھائی، نہ ہی ان کو تفتیش میں شامل کیا گیا۔ 4 دوستوں نے گواہی دی کہ درخواست گزار قصداً مسیحیت کی تبلیغ کر رہا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں یہ جرم تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مبلغ ہونے کے متعلق ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا، جس سے ان کی گواہی کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ پھر شکایت کنندہ نے پولیس کو اطلاع دینے میں تقریباً 8 گھنٹے لگائے، اگرچہ پولیس تھانہ جو ہے وہ موقع واردات کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ طور پر درخواست گزار جو کہ خاکروب ہے 4 دوستوں کی نسبت بہت کم تعلیم یافتہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بات قبول کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اس کے بیانات کا جواب نہیں دیا ہوگا اور 30 منٹ تک خاموش کھڑے رہے ہوں گے۔ نیز درخواست گزار سے جرم ثابت کرنے والا کوئی مواد برآمد نہیں ہوا۔ یہ تمام عوامل اسے مزید تحقیق کا مقدمہ بناتے ہیں، یعنی کہ اس کو فردر جو ہے نا وہ انکوائری کا کیس ہے، فردر انویسٹیگیشن کا کیس، اور درخواست گزار کو ضمانت کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ اس لیے درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے
اس شرط پر کہ وہ مبلغ 50,000 روپے کا مچلکہ با ایک ضامن اسی مقدار کے مچلکے کے ساتھ جو ٹرائل کورٹ کے لیے قابل اطمینان ہو جمع کرائے۔ اس درخواست کو اپیل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اعتراض شدہ حکم کو منسوخ کرتے ہوئے درخواست کو مذکورہ شرائط کے ساتھ منظور کیا جاتا ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھا ہے کہ ہم نے انتہائی احتیاط کی ہے کہ مقدمے کی صحت و عدم صحت کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے درخواست گزار یا ریاست کے مقدمے پر غلط اثر پڑے، سوائے اس بات کے کہ جو ضمانت کی درخواست کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری تھی۔ تاہم چونکہ درخواست گزار کا مقدمہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا تھا تو ہم اپنا فریضہ ادا کرنے میں ناکام ہوتے اگر ہم مذکورہ خامیوں کی نشاندہی نہ کرتے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے فاضل جج بھی ان امور کی طرف توجہ دیں گے۔ اس حکم نامے کی نقل چاروں صوبوں اور اسلام آباد وفاقی علاقے کے محکمہ ہائے استغاثہ کی طرف اطلاع اور عمل درآمد کے لیے بھیج دیے جائیں تاکہ وہ یقینی بنائیں کہ مجموعہ تعزیزات پاکستان کے باب 15 میں مذکور مذہب کے متعلق جرائم کی تفتیش آئین اور پاکستان کے مطابق اسی طرح سر انجام دی جائیں جیسا کہ یہاں بتایا اور واضح کیا گیا۔